جانیں گے کہ کیسے ایک آرگنائزیشن نے کچھ ٹیم کے ساتھ مل کر پورے ہندوستان بھر میں 70,000 سے زیادہ بلینکٹ کا ڈسٹریبیوشن کیا. اس ٹیم سے جڑے 2 لوگوں کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ ڈسٹریبیوشن کا آئیڈیا کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لہٰذا یہ کہانی شروع ہوتی ہے کورونا کی فرسٹ ویو سے 2020 سے شروع ہوتی ہے, جس وقت ایک ان ایکسپیکٹڈ پینڈیمک پوری دنیا میں آیا. کورونا کے کووڈ-19 کے آنے سے جو ایک عام آدمی ہے اس کی جو ہے کمر ٹوٹی ہے. اس کے جو کمائی کے ذریعے تھے وہ سارے رک گئے, بے روزگاری بڑھ گئی, انکم نہیں ہے, مارکیٹ سارے جو ہے ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو ہمارے جو قوم کے جو جوان ہیں انہیں نے مل کے ایک اپنے آپ کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کئی تنظیموں ہم نے ان سے بات کری. کئی تنظیموں میں بات کر کے ہم لوگوں نے تقریباً 4500 فیملیز کو راشن پہنچایا. شہر میں الگ الگ مختلف سینٹرز بنائے گئے, ایریا وائز ڈیوائڈ کیے گئے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کے کتنی حالات جو ہیں, انٹرنل حالات ان کے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں, جس سے ان کے اپنے ڈیلی نیڈس کی چیزیں ہیں وہ بھی مطلب اپنے لیے فراہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کے مد نظر اس طرح کا پروگرام یہ آرگنائز کیا گیا تاکہ جو ہے جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں انڈیا میں ان تک یہ مدد پہنچائی جائے کمبل کی, تاکہ اگر کووڈ-19 لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کے پاس رونے کو نہیں ہے تو ان تک یہ کمبل کے پہنچایا جائے تاکہ جو ہے ان کے جو پریشانیاں ہیں وہ ہم کچھ حد تک کے ان کے آنسو پوچھ سکیں. اچھا. اور یہ کام جو ہے ورلڈ فیڈریشن کی جانب سے ہوا ہے. اس کی فنڈنگ ورلڈ فیڈریشن نے کی ہے امامیہ کے تھرو, یعنی امامیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ بنگلور. امامیہ کے ذریعے سے جو ہم تک آیا. ہم لوگوں نے پھر اس میں لوکل آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کر کے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات میں کوشش کرائے کہ وہاں تک کے پہنچ جائیں. ہمارے پاس تک کوشش یہی رہی ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں تک کے گلی گلی کوچے تک کے پہنچ جائیں تاکہ جو ہے کہیں بھی کوئی بھی ضرورت مند ہو تو ان تک ہم یہ مدد پہنچا سکیں. اچھا, پورے انڈیا بھر میں کتنے بلینکٹ ڈسٹریبیوٹ کیے ہوں گے اور کہاں کہاں آپ کا یہ ڈسٹریبیوشن کا پروگرام چلا؟ تقریباً جو ہے انڈیا میں 70,000 جو ہے کمبل ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں امامیہ کی طرف سے, جو جس کی فنڈنگ جو ہے ورلڈ فیڈریشن نے کی ہے. اچھا, بلینکٹ ڈسٹریبیوشن کا سارا خرچہ جو ہے ورلڈ فیڈریشن نے اٹھایا تھا؟ جی. تو کشمیر کی بات کریں تو کشمیر کے علاقوں میں جیسے کرگل ہو گیا, بڈگام ہو گیا, لداخ ہو گیا, شری نگر ہو گیا, تو ان جیسے وہاں شہروں میں وہاں کی جو لوکل تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی گئی. بات کرنے کے بعد وہاں پہ کمبل پہنچائے گئے. اچھا. کمبل پہنچانے کے بعد تقریباً وہاں پہ 23,000 کمبل کشمیر کے صوبے کے اندر وہاں پہ تقسیم کیے گئے. صرف کشمیر میں اتنے ڈسٹریبیوٹ کریں؟ جی 23,000 کمبل صرف کشمیر میں تقسیم کیے گئے بنا مذہب و ملت کی تفریق کے, کہ جی جو بھی ضرورت مند لوگ تھے ان تک یہ پہنچائی گئی مدد. اچھا. بہار کی بات کریں تو بہار میں تقریباً 1600 جو ہے کمبل ڈسٹریبیوٹ کیے گئے, جس میں 2 بڑے سینٹر تھے وہاں پر, ایک پٹنہ اور ایک مظفر پور. پٹنہ کی بات کریں تو پٹنہ شہر اور پٹنہ کے اطراف میں جو چھوٹے گاؤں دیہات ہیں وہاں پر. مظفر پور سے جو ان کے 8-10 گاؤں ہیں اطراف میں تو وہاں سے وہ کور ہوئے. تو تقریباً 1600 کمبل ہمارا بہار میں تقسیم ہوا. اس کی بات کریں تو مدھیہ پردیش کی بات کریں تو مدھیہ پردیش میں ہمارے 1000 کمبل جو ہے مدھیہ پردیش میں تقسیم کیے گئے. 2000 کمبل ہمیں تقریباً کلکتہ بھیجے گئے تھے امامیہ اور ورلڈ فیڈریشن کی جانب سے. اچھا, لکھنؤ کے علاوہ یہاں یو پی میں اور کہاں کہاں آپ کا ڈسٹریبیوشن آپ نے کیا ہے؟ یو پی کی بات کریں تو یو پی میں تقریباً 28,000 کمبل جو ہے یو پی میں تقسیم کیا گیا ہے. تقریباً جو ہے ہمارے پاس یو پی ایسٹ کی بات کریں تو تقریباً 10,000 کمبل یو پی ایسٹ میں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر الگ بات کریں بارہبنکی جیسے شہر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی تقریباً 500, فیض آباد میں بھی گئے تقریباً جو ہے ایسے ہی گئے, گونڈا میں گئے, اترولہ میں 3 مطلب ایک بڑا آنکڑا گیا. لکھنؤ سے جو ہے گئے رائے بریلی, گونڈا, بہرائچ اور آپ کا سلطان پور, فیض آباد, اترولہ. اس کے علاوہ ہردوئی میں گئے, کانپور دیہات ہے وہاں گئے. کانپور دیہات کے میں تقریباً 10 گاؤں ہیں, حیدر پور ہے, سدارپور سٹی ہے, جمال نگر ہے, اور آپ کا ادھر بات کریں بالی پور ہے. چھوٹے مطلب کوشش کری گئی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹاؤنز اور ہم جو ہے گاؤں اور دیہات کور کر سکیں. اچھا, آپ کا سلیکشن کا کرائٹیریا کیا تھا کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے؟ دیکھیے سلیکشنس ہم لوگوں نے کسی پرٹیکولر بیس پہ نہیں کیے گئے. دیکھیے آج کے دور میں کورونا کے جو ویو کے بعد یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں, تو بہت زیادہ ڈیپ ریسرچ نہ کرتے ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ ہاں جن کو ضرورت ہے
اور جن تک ہم دے سکتے ہیں ان کو دیے گئے. زیادہ مطلب بہت زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کی گئی. جو ہاں ایک ضرورت مند ہر ایک آدمی کے آج کل جابس اتنی چلی گئی کورونا کی وجہ سے, تو آدمی کو کھانے کو نہیں ہے تو پھر جو ہے اوڑھنے کو کہاں سے لائے گا. تو ایک جنرل کیٹیگری بنا کے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے پہنچایا گیا. اچھا, لیکن اس کے علاوہ چھوٹے لیول پر بھی کچھ خرچے آتے ہیں, جیسے آپ کو یہاں سے لکھنؤ سے دوسری جگہوں پر گاڑی سے بلینکٹ بھیجنا, یا یہاں پہ جو آپ کے سینٹر لیول پر بھی کام ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ نے اس کو کیسے انجام دیا؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ امامیہ سے جو ہم لوگ جب تک آیا ہمارے پاس, تو کچھ امامیہ نے مطلب ورلڈ فیڈریشن نے کچھ ہمارا فنڈ کرا, تو اور کچھ جو ہے لوکل تنظیموں نے خود مل کے اپنے آپ میں تھوڑا فنڈ اکٹھا کیا. ہر لوکل تنظیم نے, جیسے سلطان پور کی بات کریں, فیض آباد کی بات کریں, یا جلال پور کی بات کریں, تو وہاں کے لوگوں نے بھی خود کرا. لکھنؤ میں بھی تنظیمیں جڑی ہوئی تھیں ہمارے ساتھ. اچھا, انڈیا لیول پر کیسے ڈسٹریبیوشن کیا گیا, اس کے بارے میں ہم نے شجاع صاحب سے معلومات حاصل کری. اب مہدی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہاں گراؤنڈ لیول پر, سینٹر لیول پر کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. لکھنؤ میں جو کمبل ڈسٹریبیوشن کا کام ہوا ہے, اس میں ہمارے ساتھ جو اہم تنظیمیں شامل تھیں, اس میں ایک حیدری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی, ادارہ اصلاح اور عین الحیات ٹرسٹ, ولایت ٹی وی بھی اس میں شامل تھا, اور انجمن گلدست حیدری کے جوان بھی اس کام میں ہمارے ساتھ شریک رہے. اچھا. اور ایک ہم لوگ نے یہاں پہ اس اتنے بڑے لیول پہ کام ہو رہا تھا. لکھنؤ میں جو صرف ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ 4000 لکھنؤ میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. اس کے علاوہ لکھنؤ کیونکہ ایک ایسا سینٹر تھا کہ یہاں پہ جو وہاں سے بلینکٹ آ رہے تھے وہ یہاں سے آس پاس کے دوسرے علاقوں میں بھیجے گئے, اس لیے یہاں کام اس وجہ سے زیادہ تھا. کیونکہ سب سے اہم یہ کام یہ تھا کہ جب کسی بھی ٹائم آتا تھا, مثلا رات میں ٹرک آ رہا ہے, تو جب ٹرک آ گیا تو اس کو پھر ان لوڈ کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ نے کسی بھی جو ہے ہائر نہیں کیا گیا, کسی ورکر کو ہائر نہیں کیا, بلکہ ہمارے خود ہی جو نوجوان تھے, والنٹیئر تھے, انہوں نے خدمت خلق کے لیے اس کام میں شامل ہوئے. وہ آئے اور ہمارے ساتھ انہوں نے اس کو کسی بھی ٹائم رات کا 2 بجے 1 بجے ہم لوگوں نے اتروایا بھی. اچھا. ہم سبھی کے شکر گزار ہیں جن لوگوں نے اس میں کسی بھی طرح سے تعاون کیا ہے, اور جو ہمارے ساتھ شریک رہے, اور جو لوگ وقت پہ یعنی پہنچتے تھے اور اس کو لوڈ کرانے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے لکھنؤ کے علاوہ دوسرے بھی علاقوں میں کافی لوگ شریک رہے. دن رات انہوں نے اپنے ایک خدمت خلق کے عنوان سے بغیر کسی لالچ کے شریک ہوئے اور اپنا وقت دیا. اپنے بہت سے ہمارے جو نوجوان والنٹیئر صاحب شریک تھے, وہ آفس سے چھوڑ کے بھی آئے ہیں. کئی بار موقع پڑا کہ ہم کو ارجنٹ کہیں بھیجنا ہے, تو آفس سے انہوں نے چھٹی لی, آفس چھوڑ کے کچھ دیر کے لیے آئے, آ کے انہوں نے گاڑی لوڈ کرائی, یہ کیا, پھر واپس گئے. جی بالکل, ایسے جوانوں کو تو ہمارا بھی سلام ہے. یعنی یہ اتنا ڈیڈیکیشن ہے ان لوگوں کا کہ قوم کے لیے یا جو ضرورت مند ہے ان تک یعنی بلینکٹ پہنچے. اس میں کسی بھی طرح کا تفریق نہیں کی گئی, یعنی کوئی کمیونٹی کی بندش نہیں تھی. جو بھی ضرورت مند ہو, چاہے وہ کسی بھی دھرم یا کمیونٹی کو بلانگ کرتا ہو, آپ نے سب کو بلینکٹ ڈسٹریبیوٹ کیا. لیول پہ اس وقت بہت ہی حالات کووڈ کے بعد سے زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں, اس سے قبل بھی تھے. بے روزگاری بہت زیادہ ہے, بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, کھانے کے لیے نہیں ان کے پاس. جب کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ اوڑھنے کے لیے کہاں سے ہوگا. تو اس وقت جو اس ٹھنڈ کے موسم میں اس وقت ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ جو لوگ کہیں ٹھنڈ اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہ اس میں کوئی بیمار نہ ہو یا کسی کو جو ہے دشواری پیش نہ آئے, اس وجہ سے کمبل ڈسٹریبیوشن کا پروگرام رکھا گیا. اور آئندہ بھی اگر کسی ضرورت پڑی یا کچھ ہوا اس طرح کا, تو جتنا بھی ممکن ہوگا ہم لوگ اپنے آپاس سے ملا کے یا کہیں جیسے بھی ہوگا اس کو تعاون جاری رکھیں گے, کیونکہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور لوگوں تک مدد کو پہنچانا ہم لوگوں کا فرض ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آئیے دیکھتے ہیں اس ڈسٹریبیوشن سے جڑی کچھ ویڈیوز. کالونی میں سب کو کمبل ملا ہے, سب کو دیا ہے, سب کو مطلب پریشانی تھی, اب بہت آرام ہے سب کو. ٹھنڈک کھا رہے تھے, ٹھنڈک سب بچے ہیں سب. جس سنسا سے یہ آیا کر اس کو پروردگار اور زیادہ دے, توفیق دے. بہت اچھا بات ہے گا. بہت یہاں غریب لوگ تھے جن کی مدد ان کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں گے اور ایسے ہی وہ کرتے رہیں. اور جنہوں نے بھی مطلب جن کے بھی ذریعے مدد ہوئی ہے ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے غریبوں کی ہیلپ کری ہے.
اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا بلیٹن یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ملاقات ہوگی اگلے بلیٹن میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریے ولایت نیوز کو اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے تاکہ اگلی نیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے.